بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو ایک خوبصورت کہانی سناتے ہیں۔ میرپور کے ایک خوبصورت گاؤں میں، جو کہ دریا کے کنارے آباد تھا، ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ کیونکہ وہ لڑکا بہت کمزور اور دبلا پتلا تھا، لیکن بہت ذہین تھا، اس لیے سب اس کو ہوشیار مرچو کہتے تھے یا کلیور مرچو کہتے تھے۔ اس کی آنکھیں بے مثال ہوشیاری سے چمکتی رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے پیار سے ہوشیار مرچو کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ وہ اپنی تیز عقل سے مشکل ترین مسائل کو حل کر لیتا تھا، حل کرنے کی مہارت رکھتا تھا اور صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک شدید گرمی میں میرپور کا قیمتی کنواں سوکھنے لگا۔ گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا، یعنی پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی اور لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان تھے۔ بزرگ پریشان تھے، بچے پیاسے تھے، اور کسان اپنی فصلوں سے خوفزدہ تھے کہ فصلوں کو پانی نہ ملے تو فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور ان کے کھانے کے پینے کا سارا سامان ختم ہو جائے گا۔ ایسے میں بہت سے لوگوں نے کنواں گہرا کھودنے کی کوشش کی، لیکن ضدی زمین نے مزید پانی دینے سے انکار کر دیا۔ مایوسی ہوا میں دھول کی طرح جمنے لگی، یعنی ہر طرف مایوسی کے بادل پھیل گئے۔ لیکن ایسے ماحول میں مرچو، جو کہ اگرچہ ایک نوجوان تھا، ابھی زیادہ عمر نہیں تھی، اس نے گاؤں کی پریشانی کو گہرائی سے محسوس کیا۔ مرچو نے کم ہوتے ہوئے کنویں، یعنی جس کنویں کو سوکھ رہا تھا، اس کا بڑے غور سے مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرتے ہوئے کئی دن گزارے۔ اس کی پیشانی سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے دیکھا کہ جانور کس طرح دریا کے کنارے کے قریب مخصوص جگہوں پر فطری طور پر خورشتے رہتے ہیں، یعنی جگہ خورشتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب کنواں بھر گیا ہو۔ اس مشاہدے نے اس کے ہوشیار ذہن میں ایک خیال کو جنم دیا، ایک نئی سوچ کو جنم دیا۔ اب وہ نیا خیال اور نئی سوچ کیا تھی؟ اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور پر اعتماد آواز کے ساتھ اعلان کیا کہ ایک ہی جگہ گہری کھدائی کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ دریا سے کنویں تک ایک نالا کھودنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو واقعہ سنایا جا رہا ہے پرانے زمانے کا ہے، اس وقت نہری نظام وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اس گاؤں کے بزرگوں نے اسے تن سے کہا کہ دریا کنویں سے نیچے ہے بچے، پانی اوپر کی طرف کیسے بہہ سکتا ہے؟ لیکن مرچو نے بڑے تحمل سے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ اب مرچو کا منصوبہ اس بارے میں کیا تھا؟ ہم چینل کو، یعنی کنویں کے جو کھدائی کا ہے، اس کو براہ راست اوپر نہیں جانے دیں گے۔ ہم اسے ہلکی ڈھلوان پر کھودیں گے، جیسا کہ بارش کا پانی دریا میں آنے پر راستہ اختیار کرتا ہے۔ دریا کے پانی کی سطح اب کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم چینل کو، یعنی کنویں سے کھدائی کو یعنی کنویں سے نالا کھودنے کے عمل کو کافی چوڑا بنائیں اور صحیح زاویہ پر، قدرتی بہاؤ پانی کو ہمارے کنویں کی طرف لے جائے گا۔ شکی لیکن مایوس گاؤں والوں نے مرچو کے خیال کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دریا کے کنارے خشک کنویں کی طرف ایک لمبا سمیٹنے والا نالا کھود لیا۔ مرچو اپنے چھوٹے سائز کے باوجود ان کے ساتھ انتھک محنت کرتا تھا۔ اس کا جوش عروج پر تھا، متعدی تھا، یعنی بہت عروج پر تھا۔ بے لگام سورج کے نیچے، یعنی تپتی ہوئی دوپہر کے اس موسم میں، دن ہفتوں میں بدل گئے
कुछ देहाती उम्मीद खोने लगे, लेकिन मिर्चू इनकी हौसला अफजाई करता रहा और मुसलसल डलवान को एडजस्ट करता रहा। यानी उनके जो गांव देहाती थे उनके साथ मिलकर डलवान को एडजस्ट करता रहा और ज़रूरत पड़ने पर चैनल को चौड़ा करते रहे। चैनल उस नाले की खुदाई को कहते हैं, यानी वो नाला या खाला सा था, उसको चैनल कहा जा रहा है। आखिरकार एक शाम एक इज्तिमाई खुशी ऊपर उठने लगी। चमकता हुआ पानी का एक कतरा खुश्क कुएं में बहने लगा। धीरे धीरे लेकिन यकीनी तौर पर यह पानी एक मुस्तहकम नदी की सूरत इख्तियार करता गया और जल्द ही कुआं एक बार फिर ताज़ा पानी से भर गया। गांव वाले खुशी से भड़क उठे, खुशी से नाच उठे। उनके चेहरे राहत और तशक्कुर से चमक रहे थे। उन्होंने होशियार मिर्चू को अपने कंधों पर उठा लिया। होशियार मिर्चू अब पूरे गांव का हीरो बन चुका था, क्योंकि उसने गांव को मौत के मुंह से निकाल लिया था। उसकी होशियारी और हिकमत का जश्न मनाया। उस दिन से चालाक मिर्चू मीरपुर में एक लेजेंड बन गया। उसकी कहानी सुनी और सुनाई गई, सबको याद दिलाते हुए कि हकीकी ताकत सिर्फ जिस्मानी ताकत में नहीं, बल्कि एक होशियार दिमाग की ताकत और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखने और समझने की सलाहियत में है। यानी इंसान को अपनी दिमागी ताकत का, दिमागी सलाहियत का भी इस्तेमाल करना चाहिए और इर्द गिर्द के माहौल को से फ़ायदा उठाने की सलाहियत भी रखनी चाहिए। तो ये थी होशियार मिर्चू की कहानी। तो जिसको भी अच्छी लगे वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। बहुत शुक्रिया।